بھئی بہت آسان سوالات آپ نے پوچھے ہیں، اس میں پوچھنے کی بھی کون سی بات؟ ہاں البتہ ایک ذرا سی بات ہے، دیکھیے آپ نے تحریر فرمایا کہ کون کون سی مسنون دعائیں آخری قعدے میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ میرے مخدوم، ہر وہ دعا جو کتاب و سنت میں آئی ہے درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے پڑھی جا سکتی، بس آسان قاعدہ۔ وہ دعا کتاب و سنت میں ہونی چاہیے، یہ آسان طریقہ اور قاعدہ۔ یا تو وہ حدیث میں آئی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے طلب کی ہو، یا وہ قرآن میں آئی ہو۔ اپنے پاس سے دعا کا بعض فقہا نے جواز لکھا ہے، لیکن حنفی فقہا اس کی اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا مانگتا پھر۔ مثلاً دعا میں یہ اصول کی بات ہے کہ نماز کے اندر جو دعائیں ہیں کوئی ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے جو انسانوں سے طلب کی جا سکتی۔ مثلاً کسی آدمی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ میری نوکری کے لیے سفارش کر دیں، تو اب اس کی پتہ نہیں کیا غلط سلط عربی بنا کے اللہ سے مانگے گا کہ اللہ فلانے کے دل میں ڈال وہ میری نوکری کے لیے سفارش کر دے، اے اللہ فلاں محلے میں فلاں جو خاتون رہتی ہیں ان سے نکاح ہو جائے۔ یہ کیا مطلب نماز کے وقار اور نماز کی روح کے منافی ہے۔ تو آسان قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ ہر وہ دعا جو کتاب و سنت میں آئی۔ یہ خاتون والی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ جی یہ والی جو وہ پوچھ رہے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے خاتون، کسی میں بھی نہیں، نہ فرض میں نہ نفل میں، سارے فرض اور نفل میں صرف وہی دعائیں مانگی جائیں گی جو کتاب و سنت سے ثابت۔ لطیفہ یہ یاد آ رہا ہے ان کی بات پہ کہ عربوں کی جو معاشرت تھی نا، اس میں شادی کرنا، طلاق دینا یہ ایسے ہی تھا جیسے روزمرہ کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، کوئی ایسی خاص باتیں نہیں تھیں، معاشرہ ایسا، سوسائٹی ایسی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ 4 بیویاں رکھتے تھے، 4 کو طلاق دے دی پھر 4 کر لیں، پھر طلاق دے دی پھر کر لیں۔ اسلام کے بعد بھی؟ ہاں صحابی تھے رضی اللہ عنہ، معاشرہ تھا، ایک معاشرتی چیزیں تو آپ اقدار کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اسلام آپ کے عقیدے کو بدلتا ہے، عبادت کے طریقوں کو بدلتا ہے، معاشرتی سطح پہ اگر کوئی برائی ہو تو اسے ٹھیک کرتا ہے، اچھائیوں کو وہ کیوں چھیڑے؟ اللہ نے دولت بھی بڑی دی تو ایک جگہ انہوں نے رشتہ بھیجا، تو سسر نے کہا کہ میں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں، لیکن حضرت بات یہ ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس پہ آ کے پھنس جاتا ہوں، پھر آپ کی صحابیت کا شرف اس پہ نظر پڑتی ہے تو حیا آتی ہے انکار کرتے ہوئے، کیا کروں آپ بتائیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہ کرو۔ اس سے کہا مشکل خیر یہ ہے کہ ایک اور جگہ سے بھی رشتہ آیا ہوا، تو فرمایا مجھے اور اس دونوں کو، اس لڑکے کو بھی بلا لو مجھے بھی بلا لو، اور بیٹی تمہاری ہے اس کو بھی پردے میں بٹھا دو، تو جس کو وہ منتخب کر لے بس ٹھیک ہے، ہم دونوں گفتگو کریں گے پھر فیصلہ اس کا ہے۔ کہ یہ بڑا اچھا حل ہے۔ بیٹھے گفتگو ہوئی، تم کس قبیلے سے، میں کس قبیلے سے، تم کہاں کے میں کہاں کے، تو انہوں نے کہا لڑکے تم اپنے گھر والوں کو کھانے پینے کے لیے کیا دیتے ہو، معاشیات کیسی، گھر میں پیسہ کتنا؟ اس کا حضرت میں اس معاملے میں بہت محتاط ہوں، پیسہ تو ظاہر ہے بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے، تو میں ایک رقم دیتا ہوں پھر دیکھتا رہتا ہوں کہاں خرچ کیا ہے، پھر وہ پوری ہو جاتی ہے پھر دے دیتا ہوں، لیکن حساب لیتا ہوں پیسہ کدھر گیا۔ تو مغیرہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ اس سے پوچھا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے بھی مجھ سے اتنی جھنجھٹ نہیں ہوتی، میں تو 4 تھیلیاں سونے کی پکڑا دیتا ہوں چاروں کو، پھر وہ کہتی ہیں ختم ہو گئی 4 اور دے دیتا ہوں، بس وہ جدھر بھی خرچ کریں، میں نے کبھی نہیں۔ اچھا چلتے ہیں، ہاتھ ملایا اور اٹھ گئے۔ تھوڑے دن میں پیغام آیا، لڑکی نے کہا اس لڑکے کے ساتھ کون گزارا کرے گا، پیسے پہ پابندی۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ اچھے ہیں، سمجھ گئے؟ تو دوا بھی کچھ ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، دوسرا سوال آپ نے فرمایا ہے کہ
آج کل کے مشکل دور میں دینی دنیاوی معاملات میں آپ نے جو انٹرنیٹ اور ان چیزوں کا ذکر کیا ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ دجال سے پہلے دنیا میں اب تک جتنے فتنے آئے ہیں اس سے بڑا فتنہ ابھی تک نہیں آیا۔ دجال سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی آزمائش جو اب تک آئی ہے انٹرنیٹ ہی ہے، اور اس کی سیدھا سادہ طریقے، جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، خراب کرنے والی، کیوں اس کے قریب جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے بارے میں پوچھا گیا تھا، بس ہمیشہ زندگی میں وہ موٹو یاد رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعر اچھے اچھے ہیں، برے برے، اچھا استعمال اچھا ہے، برا استعمال برا ہے۔ اب اس اچھائی اور برائی کو ہر آدمی سمجھتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برا ہے۔ نماز میں سجدہ یا تشہد کے بعد قیام کے لیے اٹھتے وقت زمین کا سہارا لینا کیسا ہے؟ تو یہ جواب دیا گیا تھا کہ بلا عذر ایسے کرنے سے منع فرمایا۔ کیا یہی حکم سجدے میں جاتے وقت کے لیے بھی ہوگا کہ گھٹنے زمین پر لگانے سے پہلے ہاتھوں سے سہارا نہ لیا جائے؟ یہ بات آپ کی درست ہے۔ اصول یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے دونوں میں اصول یہ ہے کہ جو انسان کا عضو جتنا زمین کے قریب ہے پہلے اسے استعمال کیا جائے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ یہ سجدے میں جانے کا اصول ہے۔ اٹھنا ہے تو انسان چہرے سے شروع کرتا ہے کہ ماتھا، اور اس کے بعد ناک، اور اس کے بعد ہاتھ، اور گھٹنے آخر پہ آ جاتے ہیں، گویا اس کے ریورس، اس کے الٹ ہو جاتا ہے، اس کو پلٹا دینا چاہیے۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے ہاتھوں سے سہارا نہ اٹھتے ہوئے لینا چاہیے نہ بیٹھتے ہوئے لینا چاہیے، سوائے اس کے کہ کسی انسان کو عذر پیش آ جائے۔ تو جب بھی اٹھنا ہو ہمیشہ سجدے سے سر اٹھا کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر پاؤں کی طاقت پہ اٹھے، گھٹنوں کی طاقت پہ نہیں، پاؤں کے جو پنجے ہیں اس پہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح اٹھتے تھے کہ پاؤں کے پنجوں پر زور آتا تھا، اور وہ بتاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہے۔ اسی طرح جب سجدے میں جائے تو سب سے پہلے گھٹنے زمین پہ لگنے چاہیے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ تو اس لیے آدمی پہلے ہاتھ نہ رکھے، بلکہ دوسری حدیث میں تو صراحتاً آ گیا ہے کہ تم اونٹوں کی طرح نہ بیٹھا کرو۔ تو پہلے ہاتھ رکھنا پھر گھٹنے ٹیکنا یہ اس انسان کے لیے درست ہے جسے کوئی نفسیاتی یا جسمانی بیماری۔ بعض اوقات انسان کی نفسیات ایسی بن جاتی ہے کہ اگر گھٹنے میں نے پہلے ٹیکنا شروع کیا تو گر جاؤں گا زمین پہ۔ یہ نفسیاتی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور نفسیاتی کیفیات شریعت ان کا زیادہ اعتبار کرتی ہے بنسبت جسمانی طور پہ معذور انسان کے۔ سمجھے؟ بہت بڑا اصول کہ شریعت انسان کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا لحاظ زیادہ کرتی ہے بنسبت جسمانی عذر کے، کہ جسمانی طور پہ اسے کیا تکلیف ہے، اس میں تو پھر کوئی ہمت کر سکتا ہے، لیکن کوئی نفسیاتی مریض ہو تو شریعت اس کا کہتی ہے کہ اس کو پہلے نفسیاتی طور پہ مطمئن کرو پھر۔ مثلاً ایک آدمی کے پاس اتنا ہی پانی ہے کہ وہ یا وضو کر لے، اور اگر وضو کرتا ہے تو پھر اس کی خواہش ہے کہ اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کرے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ بیوی سے تعلق کو قائم کرے یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ اس بحث میں پڑھے کہ وضو کرنا ہے کہ تیمم کرنا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ وہ کہتے ہیں اس کی سیٹسفیکشن جو اندرونی ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح کی بہت مثالیں آپ کو شریعت میں مل جائیں گی۔ اسی لیے نفل صدقے کو زکوٰۃ سے افضل قرار دیا ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں ساری، اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں، کسی شخص نے قرض مانگ لیا تو فقہا کہتے ہیں کہ قرض دینا یہ زکوٰۃ سے افضل ہے۔ حالانکہ قرض دینا کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی نفل ہوتا ہے، کبھی آدمی کہہ دے نہیں تو گناہ گار تھوڑی ہوتا ہے، اس کے باوجود شریعت اسے زیادہ افضل اس لیے قرار دیتی ہے
کہ زکوٰۃ کے بعد بھی انسان کا جی چاہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اسے یہ موقع ملے، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مسلمان مستحق ہوتے ہیں ان کی دل جوئی، ان کا دل رکھنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب جنت میں جا رہا تھا معراج میں، تو میں جنت کے دروازے پہ 3 باتیں لکھی ہوئی دیکھی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور 10 گنا ملا، اور قرض دیا اور 18 گنا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے جبریل سے پوچھا کہ قرض پہ 18 گنا کیوں؟ اور صدقے میں تو آدمی اپنا مال دے دیتا ہے، لیکن قرض واپس بھی تو آ جاتا۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اس میں مسلمان بھائی کی ضروریات بھی پوری کرنی ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں۔ تو بعض اوقات انسان کو نفسیاتی طور پر یہ کیفیت پیش آ جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح سنائی ہے بھئی، ابن ماجہ کی روایت ہے، وہاں دیکھنا اگر غلطی ہم سے ہو رہی ہے، صحیح ہے کہ 18 گنا اور 10 گنا۔ وہ جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے کہ کہیں میں نے گھٹنے ٹیکے تو گر جاؤں گا، کہ گھٹنوں پہ چوٹ لگے گی، تو اس وقت وہ آدمی ہاتھ پہلے ٹیک سکتا ہے، یا بیماری ہے، کوئی عذر ہے، وگرنہ پہلے گھٹنے ٹیکنے چاہیے۔ نماز کے دوران شلوار یا پتلون کو ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے موڑنے میں کا کیا تعلق ہے؟ یہ بحث گزر چکی بھائی، آپ آتے نہیں، اور ظاہر ہے کہ بار بار ان چیزوں کو بحث میں لانا دشوار ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک طرف نمازوں میں ٹخنوں کو کھلا رکھنے کا حکم ہے، اور دوسری طرف کپڑے کو فولڈ کرنے کی ممانعت بھی۔ پھر وہی سوال آپ نے فرمایا، قمیص کی آستین فولڈ کر کے نماز ادا کرنے میں وضاحت کر دیں۔ یہاں انگلینڈ میں انفیکشن کنٹرول کے اصولوں کے تحت تمام سٹاف کو اپنی قمیص کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کرنے کا حکم ہے۔ ہم حکم کے دوران آستینیں کھلی رکھتے ہیں۔ اب ڈیوٹی کے دوران نماز کا وقت آ جائے تو کیا فولڈ کی ہوئی آستینوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بھیا، جہاں تک آستینیں فولڈ کرنے کا تعلق ہے نا، کوہنی سے نیچے تو ویسے بھی شرعاً بھی اجازت ہے۔ جب آپ کسی کام کے لیے، کھانے کے لیے مثلاً بیٹھ رہے ہیں تو اس وقت بھی یہی ہے کہ آستینیں چڑھا لی جائیں تاکہ وہ کھانے میں، سالن میں ڈوب نہ جائیں۔ وہ وقت کا تقاضا ہے نا، اس حالت کا تقاضا ہے جس حالت میں آپ ہیں۔ سردیوں میں آستینیں چڑھانا اس طرح سے کہ بخار ہو جائے، ٹھنڈک لگ جائے، یہ منع ہے شریعت میں بھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کا حکم ہے نا، تو اس سے وہاں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹتے دیکھ لیا تھا، آپ نے فرمایا کل جہاد ہونا ہے اور کافروں سے لڑنا ہے تو ناخن مت کاٹو، ان کو لمبا کرو تاکہ تم ان کو جسم کو نوچ سکو۔ تو ہر موقع کا حکم ہے۔ اب اس چائنا وائرس کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے، تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ نماز میں کوئی کراہت بھی نہیں آتی۔ کوہنیوں سے اوپر بھی اگر اس صورتحال کے پیش نظر کرے گا تو کراہت نہیں آئے گی، کراہت نہیں آئے گی، کیونکہ عذر درپیش ہے، عذر سامنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسے معاملوں میں ایسے ہی اجتہادی طور پر حکم صادر فرماتے تھے۔ مثلا ہمیشہ ہی چوروں کے ہاتھ کٹتے ہی تھے، لیکن جب قحط شروع ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میں چوری کی حد کسی پہ نافذ نہیں کروں گا۔ ایک کیس آ گیا تھا ایک لڑکے کا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے تفتیش کی اور اس سے کہا حضرت یہ ہے جسے میں سمجھا ہوں کہ یہ متع ہے اور اس لیے میں نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ متع حرام ہے، ورنہ میں اس کو وہی سزا دیتا جو لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اور لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تھا، آئندہ اگر کوئی آئے گا میرے پاس اس حالت میں تو میں اسے متع کی رعایت نہیں دوں گا، اسے پتہ ہونا چاہیے مسئلہ کیا، پھر ان کو دونوں کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے، جب بھی یہ وبا کی صورتیں ہوتی ہیں شرعی احکامات بدل جاتے ہیں۔ مزید ایک بات آپ سے عرض کریں، بلکہ اس کو پہلے نپٹا لیتے ہیں۔ آپ نے جو کہا کہ فولڈ کرنے کا نماز میں کیا حکم، اور نماز کے دوران تھوڑا ہی کوئی فولڈ کرتا ہے، وہ تو نماز سے پہلے ہی فولڈ کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی پینٹ کو کھر سے
کھرسنے کا لفظ آپ کے لیے شاید نیا ہو. کھرسنا کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر اٹھا لینا، کسی چیز کو دھنسا لینا. اس چیز سے منع فرمایا کہ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، ان چیزوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے. تو حدیث میں یہ مکروہ آیا ہے. اسی طرح یہ جو گلے کا صاف کرنا ہے یہ بھی مکروہ آیا ہے کہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے. آخر وضو کس کے لیے ہے؟ اسٹیم بات کس کے لیے ہے؟ اسٹیم کا استعمال کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ کے ہاں جب پہنچے تو انسان ان ساری چیزوں سے اطمینان سے فارغ ہو کے صحیح طرح اللہ کی عبادت کر سکے. ہمارے ہاں جو لوگ طب پہ لکھتے رہے، ہم نے تو اپنی طب کو بھلا دیا ہے نا، اس لیے ڈاکٹرز کیا اور دوسرے کیا، یہ سب ظاہر انگلش دوائیاں جو آتی ہیں. طب میں کتاب الاوبیہ لکھی گئی ہیں، مستقل عنوان ہے کہ وبا کی صورت میں کیا کیا احکامات ہیں، وبا کب کب آئی ہے، کس طرح کی وبا آئی ہے. سینکڑوں کتابیں اس موضوع پہ مل جائیں گی. مگر کتابیں اور یہ سارے ذخائر، اب یہ تباہی ہوگی نا جو عربوں میں، اور یہ عربوں کا جس طرح اب تیا پانچا ہوگا اور پھر ترکوں کا، یہ سب مخطوطات ہمارے یا تو امریکہ میں چلے جائیں گے، یورپ میں چلے جائیں گے، اور وہ تحقیق کریں گے ہم کہاں جائیں کہ کسی طرح ان چیزوں کو بچا لیں. کتاب الاوبیہ، وبائیں کس طرح پھیلتی ہیں، اس کے احکامات میں آپ کو مل جائے گا کہ شریعت کے بعض احکامات کو انہوں نے وقتی طور پر کیسے تبدیل کیا. جلدی ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑا آدمی ہے، طب میں حکیم ہے. ہم نے جب اس کی کتاب پڑھی تو ہم حیران رہ گئے. اس نے کہا یہ جو جنین ہوتا ہے نا، بس اس نے اس پہ بحث کی ہے ساری کتاب میں، کہ بچے کی پیدائش کے اول مرحلے سے لے کے جب وہ ماں کے جسم میں قرار پکڑتا ہے اور جب وہ دنیا میں آتا ہے، سارے مراحل اس آدمی نے شاید زندگی اس پہ لگا دی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ، کیا والدہ کے ساتھ، کیا اس کی کیا دوائی، کیا غذا، کس موسم میں کہاں بیٹھنا چاہیے، دھوپ اور چھاؤں تک کیا لکھا ہے کہ کیا اثر ہوتا ہے. اور اس نے جو لکھا ہے بچے کی موومنٹس کا اور بچے کی حرکتیں کس طرح ہوتی ہیں. اب یہ جو مشین آئی ہے نا الٹرا ساؤنڈ کے جو ماہرین تھے، ہم نے ان سے پوچھا، مدت ہو گئی، ہم نے کہا بچے کی کیفیت اس طرح اور اس طرح، یقین مانے صرف 2 دن کا فرق نکلا. اس نے لکھا تھا کہ اتنواں ہفتہ مہینہ جب شروع ہوگا تو اس کے فلاں دن میں پہنچ کے یہ کروٹ ہوتی ہے. الٹرا ساؤنڈ والے نے کہا نہیں 2 دن سے زیادہ یا 2 دن پہلے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی مشین نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، اس کے مشاہدات تھے، ہمیں سمجھ نہیں ہے. کیا ہوا اس کو؟ جی مجھے معلوم. قادیانیوں نے جو ہمارے کلپ کے ساتھ کیا ہے وہ پوری چیز ڈال دیتے نا. ہم نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ افسوس کی بات ہے. اب جو کتابیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں یا رشدی کے جو جوابات دیے گئے ہیں، یہ کسی کو بٹھائیں ساری چیزوں کو پڑھ لے تو پھر وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ کیا لکھا گیا کیا نہیں. ہم اس کے جواب دیں، پھر یہ جواب آپ کہیں گے کہ قادیانیوں کے حق میں استعمال ہوتا ہے. بھائی ہم نے افسوس کے طور پر ایک بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم اتنے محروم ہیں. ابھی بھی افسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بچے طب کو نہیں پڑھتے. آپ کو خبر نہیں ہے، کتاب و سنت پہ حدیث کی شروع اور قرآن کی تفسیریں جتنی بھی لکھی گئی ہیں نا، اس کے قریب کتابیں مسلمانوں نے محض میڈیسن پہ لکھی. اتنی کتابیں بچے کی موومنٹس ہیں، ماں کی موومنٹس ہیں. بچے معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حکیم نے لکھا ہے اس لیے کہ تم اس کی ماں کی زندگی پر غور کرو. وہ کہتا ہے وہ مائیں جو اس مدت کے دوران تنگ و تاریک جگہوں پر رہتی ہیں، محلوں میں رہتی ہیں، اور روشنی ان کو نہیں قدرتی روشنی نہیں پڑتی اور دھوپ نہیں پڑتی، تو بچہ معذور ہو جاتا ہے. پھر اس کا حل ہم نے پڑھا
اس نے کہا ایسے عورتوں کو چاہیے کہ سونے کا استعمال کریں، سونے سے جو ریز نکلتی ہیں وہ تقریباً دھوپ اور روشنی کے برابر کی سطح پہ پہنچا دیتی۔ اب یہ ان لوگوں کا تجربہ ہے، عورتیں کیوں سونا زیادہ پہنتی ہیں یا کیوں نہ سونا پہنایا جائے، وہاں جا کر اس کا آپس میں تعلق پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مردوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ امراض ہوتے ہیں، یہ اس کا علاج ہے، یہ اس کا حل ہے۔ یہ سب چیزیں اس لیے ہمارے پیش نظر نہیں ہیں کہ ہم ان زبانوں سے ہی کٹ گئے ہیں جن زبانوں میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں۔ نہ فارسی رہی ہمارے ہاں، نہ عربی رہی۔ مسلمانوں کے ان سارے علوم کا ذخیرہ 1500 سال کا ہے۔ ہم نے اسی لیے 2 جمعے صرف اردو زبان پہ بات کی تھی کہ ہماری تعلیم اردو میں ہونی چاہیے۔ ہم پہلے انگلش سیکھیں اور انگلش بھی پوری نہ سیکھیں اور پھر اسے یاد کریں۔ یہ تو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ جو فارسی میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو اردو میں منتقل کرو۔ وہ کہتے تھے جو فارسی میں مثلا نحو میر ایک کتاب ہے گرامر کی لکھی گئی ہے، وہ کہتے تھے اردو میں پڑھاؤ، بچوں کو اردو میں منتقل کرو، یا پھر بچوں کو پہلے فارسی پڑھاؤ نا، فارسی کے بعد تم اس کتاب پہ آؤ۔ کتنے ہی ڈاکٹرز ہیں ان بیچاروں کو انگلش نہیں آتی، تو انہیں کوئی زبان کوئی چیز آنی چاہیے نا۔ بالکل اسی طرح عربی اور فارسی کا یہ حال ہے کہ اتنے مخطوطات ہیں کتابیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے حکیم سعید صاحب مرحوم کے، حکیم صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اور حکیم صاحب نے ہمدرد میں اسلامی طب پہ بہت نادر و نایاب کتابیں جمع کی، مگر ہوا جو ان کے ساتھ ہوا، ان کی بیٹی تھی سعدیہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وہ بھی بیچاری بہت بوڑھی ہو گئیں باپ کی چیزوں کی حفاظت کرتے کرتے۔ لیکن یہ کام حکومتوں کے ہیں، یہ کام عام انسانوں کے نہیں ہیں۔ اتنے طب کے قدردان تھے کہ مدینہ منورہ کوئی طبیب آ جاتا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سرکاری طور پر اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اب سفر کرے، فرماتے تھے اب یہیں رہو گے جب تک کہ تم اپنا علم یہاں کے بچوں کو منتقل نہ کر دو۔ منتقل ہوتے تھے علم، وہ لمبا قصہ ہم ظاہر ہے وہ سنانے نہیں جا رہے، مگر حال یہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ طبا جو یمن سے آئے تھے نے روک لیا اور انہوں نے کہا یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، کوڑ ہو گیا انہیں، اور یہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم علاج کر لیتے ہو۔ ان کا جی حضرت کر لیتے ہیں۔ فرمایا اس کا علاج شروع کرو۔ ان کا فرمایا کوئی آنا جانا کچھ نہیں، اس کا علاج شروع کرو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ دوا نہیں، یہ چیز یہاں نہیں ملتی۔ فرمایا تم صبر کرو میں منگاتا ہوں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، مصر، شام اور یمن سے وہ چیزیں منگائیں اور کئی ہفتے میں پہنچی۔ فرمایا اب علاج شروع کرو۔ انہوں نے علاج شروع کیا اور اگلے دن تک وہ علاج کرتے ہیں۔ ان کا امیر المومنین بس اتنا ہی علاج ہو سکتا ہے کوڑ کے مرض کا، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ تو فرمایا چاہو ٹھیک۔ وہ تھا کیا؟ وہ ایلوویرا، یہ جو پھنی ناگ نہیں ہوتا، یہ جو اگتے ہیں پودے، اس سے علاج کیا انہوں نے۔ مگر ہمارے یہاں نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ تو طب والوں کو چاہیے نا۔ تو اس لیے یہ بات اس سے خیال میں آئی کہ آپ نے لکھا ہے کہ نماز اس کے مسائل، تو طب جو ہے یہ خود اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے متعلق آتا ہے وہ چیزیں ایسے سکھاتے تھے۔ درخواست یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہماری بات کو کسی کلپ کو اپنے ہاں چلاتے ہیں، بس صرف ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اس کو کاٹیں نہیں، سیاق و سباق سمیت چلائیں۔ اس سے پہلے کیا فکرہ کہا، اس کے بعد کیا فکرہ کہا، اس سمیت کریں، ان کی مہربانی ہے۔ ورنہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اس شخص کا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا، تم نے کہاں سے نکال لیا، تو پھر بری بات ہے نا۔ اچھا، ایک پنجابی کا جملہ بھیجا ہے کسی نے، اور انہوں نے فرمایا یہ کیا ہے اس کی حقیقت، ضامنہ یا دے یا دوا؟ یہ عالمگیری کا مسئلہ ہے، فتاوی عالمگیری کا۔ پنجابی یہ بولتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کی ضمانت دے دے تو پھر ذمہ دار بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ قرض دے دو، اسے کہا تم 1 لاکھ مجھے واپس دو گے، کون ضامن ہے، کون ضمانت دیتا ہے؟
ایک تیسرے دکاندار نے کہا جی میں ضمانت دیتا ہوں یار اس سے دے دو یہ واپس کر دے گا. اب اس آدمی کا انتقال ہو گیا پہلے کا جس نے پیسے لیے تھے، یا کچھ اور مسئلہ اس کو پیش آ گیا یا وہ نہیں دے سکا، تو اس نے جس نے دیے تھے پیسے اس کا حق بنتا ہے کہ ضامن کے پاس جائے اور کہ تم نے ضمانت دی تھی، گارنٹی دی تھی، وہ تو اب دے نہیں سکتا لہٰذا تم دو. یہ بالکل ٹھیک ہے، شرعاً یہی اصول ہے. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ فلیٹس ہیں اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ایک دوسرے کے متعلق جو نیچے والے ہیں اور اوپر والے کیا حق بنتا ہے؟ دیکھیے بھائی یہ جو فلیٹس کی زندگی ہوتی ہے اس میں بس ایک اصول کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی شخص کو کسی فلیٹ میں ایسی کام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے جس سے اس کے ہمسائے متاثر ہوتے ہیں. بس سیدھا سادہ. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اوپر چھت کو توڑنا شروع کر دے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیلوں اور دیواروں کو رنگ دے، یعنی ایسے کرے کہ اس دھمک سے نیچے بھی اثر پڑے. وہ اتنی اونچی آواز میں نہ بول سکتا ہے نہ کوئی چیز سن سکتا ہے جس سے نیچے فلیٹ والے ڈسٹرب ہوں. تو ہر وہ چیز جو اس کے ہمسایوں کو ڈسٹرب کرے گی وہ اس کے لیے منع ہے. لطیفہ یہ ہے کہ وہ رات کو تھکا ہوا آتا تھا بیچارہ مل سے مزدوری کر کے، تو چارپائی پہ بیٹھتا تھا، پھر ایک جوتا اتارتا تھا غصے میں زور سے پھینکتا تھا، پھر دوسرا جوتا اتار کے دیوار پہ مارتا تھا، پھر اس کے بعد سو جاتا تھا. تو نیچے والے ڈسٹرب ہوتے تھے کہ جوتوں کی آواز. تو ایک دن کسی نے سمجھایا کہ میاں اس غصے سے کیا فائدہ ہے، آرام سے زندگی گزارا کرو. تو وہ اس دن رات کو گھر گیا اور ایک جوتا اس نے اٹھا کر مارا تو نصیحت یاد آ گئی، دوسرا جوتا اتار کے آسانی سے رکھ دیا. اب وہ لیٹا تو دستک ہوئی، تو نیچے سے ایک آدمی آیا ہوا تھا، اسے کھولا، اس کے جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ دوسرا بھی پھینک دو تاکہ ہم سو سکیں. یہ جو ہماری کورس میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر اور کبھی پبلک میں اس طرح قسم کھائی جاتی ہے، یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، یہ منع ہے. اور اس کی وجہ اللہ کی صفات ہیں، وہاں جا کر اثر پڑتا ہے. یہ علم کلام کا مسئلہ ہے، یہ اتنی آسانی سے نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. بس حکم شریعت کا جاننا چاہیے کہ آدمی کہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، یہ کہے میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، بس اتنا کافی ہے. یہ نہ کہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں. یہ حاضر و ناظر اللہ کی صفات میں سے ہیں، یہ کس موقع پہ استعمال کرنی ہے کہاں استعمال نہیں کرنی اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے مسئلہ یہی ہے بس جو آپ سے عرض کرتی ہے. اور حلفیہ جو کہتے ہیں کہ اس کے متعلق حلفن اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. ہاں میں حلف اٹھاتا ہوں اس بات پہ، یعنی یہ کہ میں قسم کھاتا ہوں. تنہا گواہی جو ہے یہ کئی جگہ پر کافی ہو جاتی ہے. مثلاً لیڈی ڈاکٹر اکیلے گواہی دیتی ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوا تو مردہ تھا، کہ جب پیدا ہوا ہے تو اس کی چیخ کی آواز آئی. اس موقع پہ لیڈی ڈاکٹر کی اکیلی گواہی بس کافی ہے، اس کی گواہی پر فیصلہ کیا جائے گا. اسی طرح ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بچے کو اگر پیٹتا ہے مارتا ہے کوئی ایسی چیز تو ٹیچر کی تنہا گواہی کافی ہے. مسئلہ تو فقہا نے یہی لکھا ہے. ماننے میں آج کل اس لیے تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹیچر سچ بولتا ہے کہ بچہ سچ بولتا ہے. پنچایت ہوئی اور پنچایت کی شرائط کیا ہیں؟ پنچایت کی شرائط شریعت نے جو رکھی ہیں بھیا بہت آسان ہے. آدمی کا عقل مند ہونا، یعنی جس کو پنچ مقرر کیا ہے، جس کو مقرر کیا ہے دونوں نے، فریقین نے، اس نے بھی اور اس نے بھی کہ آپ ہمارا فیصلہ کرا دیں، اس آدمی کا عقل مند ہونا ضروری ہے. جس کے متعلق پتہ ہو کہ زمانے کے حالات ہی نہیں جانتا، بے وقوف ہے، اس سے تحکیم نہیں کرائی جا سکتی.
اسی کو بیچارہ تو لٹ جائے گا، وہ جو فیصلہ دے گا اس کی کیا پتہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو جو آدمی معاشرے سے واقف نہیں ہے اس انسان کو پنچ نہیں بنایا جا سکتا۔ جس چیز کا فیصلہ کرانا ہے اس فیصلے کو جاننے والا ہونا چاہیے۔ مثلا 10 انجینئر اکٹھے کر لیے اور کہا جی یہ لڑائی ہوئی ہے اور آپ فیصلہ کر دیں کہ اس لڑائی میں اس نے اسے مارا ہے۔ اب انجینئر بیچارہ کیا فیصلہ کرے گا؟ 10 بھی مل کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ تو ڈاکٹر ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر بھی وہ جو ہڈیوں کو جانتا ہو کہ کس طرح یہ ٹوٹتی ہیں اور کس طرح جڑتی ہیں۔ ڈاکٹر کی تحکیم درست ہے، صدر مملکت کی بھی تحکیم درست نہیں ہوگی، وہ بھی پنچ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جس فیصلے کو کرانا ہے اس کا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے تحکیم یہ ہوتی ہے۔ پھر دونوں فریق اس پہ راضی ہونے چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کافر ہے یا مومن ہے۔ فیصلہ کرنے والا چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، وہ فیصلے کی اتھارٹی رکھتا ہے، وہ ماہر بھی ہے اور فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اس طرح کے لوگوں کو بنانا جیسے جہالت میں ہوتا ہے کہ صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اسے ہم اپنا پنچ مقرر کرنے کے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا تھا جن زمانوں میں ہوتا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مدون ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو یہ باتیں منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح یہ جو تحکیم کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، انہیں خیال کرنا چاہیے کہ جن دنوں میں وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جن دنوں میں وہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور تحقیق جاری ہوتی ہے، مثلا ایک آدمی کو مارکیٹ میں چن لیا، دو تاجروں نے کہا جی ہمارے درمیان اس پہ اختلاف ہے، وہ کہتا ہے میں تحقیق کروں گا۔ اب وہ تحقیق میں 1 مہینہ اس کو لگ جاتا ہے۔ اس 1 مہینے میں وہ جو فیصلہ کرنے والا ہے ان کے لیے ان دونوں گھروں کی کوئی بھی دعوت حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر کھانے پہ جائے۔ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ان دونوں سے کوئی تحفہ قبول کرے۔ اس کے لیے یہ درست ہی نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ایسے بات کرے جو فیوریبل بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے پابندی ہے کہ نہ ان کے گھر کھانا کھائے گا، نہ ہی ان سے غیر ضروری ملاقاتیں کرے گا، اور نہ ہی ان کا کوئی ہدیہ قبول کرے گا، وگرنہ فرق پڑ جائے گا، حکم دینے میں فرق پڑ جائے گا فیصلہ کرنے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس فیصلے پہ اس نے مجھے ہدیہ دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا جی چاہے تو اس جہنم کی آگ ہے پھر رکھ لو۔ تو قاضی کی رشوت کو اسی لیے منع کیا گیا، مفتی کو اسی لیے منع کیا گیا۔ مصر کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک حنفی قاضی ہمارے یہاں آئے، کیا نام ہے اس کتاب کا، فی احکام المصر والقاہرہ، مدت ہوئی دیکھی تھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مصر کے وہ قاضی صاحب جو تھے وہ 17-18 سال قضاء پر رہے، اور جب ان کی سواری نکلتی تھی تو انہوں نے اس کے لیے یہ اہتمام کیا کہ بالکل سامنے انہوں نے کہا اس پردے کو ہٹا دیا کرو ہوا کی وجہ سے، اور پیچھے کو بھی، اور دائیں اور بائیں دونوں پردے لگوا دیے۔ کسی نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے دائیں بائیں گرمی میں بھی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ میں اب سامنے دیکھتا رہتا ہوں، ایسے نہ ہو کہ مقدمے میں پیش ہونے والا کوئی ایک فریق اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پھٹے کپڑے پہن کے کوئی اور حربہ استعمال کر کے میرے راستے میں آئے اور میری نظر پڑ جائے اور میں انصاف کرنے سے محروم ہو جاؤں۔ اتنے محتاط تھے لوگ۔ ایسے ہی تو نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے جو انصاف سے فیصلہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اور اس قاضی کو عرش کے نیچے جگہ دے گا جس دن ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی ہو۔ یہ آئی ہیں ابھی امریکہ میں، انہوں نے حلف اٹھایا ہے، وہ خاتون آئی ہیں، یہودی ہیں، اور سپریم کورٹ میں گئی ہیں۔ یہ بڑا سوال کرتے ہیں کہ تمہارے ہاں جو ایک مرتبہ خلیفہ بن جائے وہ ساری زندگی خلیفہ ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اپنا نہیں سوچتے کہ امریکہ میں سپریم کورٹ کا جو جج بن جاتا ہے
وہ پھر ہمیشہ جج رہتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ عقلاً یا جسمانی طور پہ معذور ہو جائے۔ یہ خاتون آئی ہیں، پکی عیسائی ہیں، پروٹیسٹنٹ نہیں ہیں، کیتھولک ہیں، ماشاءاللہ سے 5 بچے ہیں اور ابھی اور کا بھی ارادہ۔ اسی لیے جو انہوں نے تقریر کیا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتی ہیں، کس پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے، اب کون کس کی حمایتی سپریم کورٹ میں داخل ہوئے ہیں، ٹرمپ نے کیوں اس خاتون کو سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے، یہ ساری تفصیلات اگر آدمی پڑھ لے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں انصاف کا کیا معیار ہے کہ خاص اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھیجا جائے۔ پروٹیسٹنٹ ہیں لہٰذا اس کو بھیجیں، ڈیموکریٹک ہیں تو اس کو بھیجیں گے۔ اس لیے انصاف کوئی سہل چیز نہیں ہے، انصاف کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے ہیں۔ ہر وہ سوسائٹی جہاں انصاف قائم نہیں ہوتا وہاں کبھی بھی انسانی اخلاقیات نہیں پنپتی۔ بنیادی چیز انصاف، بنیادی چیز لوگوں کے درمیان عدل ہے، اس کو قائم کرنا چاہیے، اس پہ رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو فوراً پتہ چل گیا، ظن داؤد انما فتناہ، داؤد فوراً بھانپ گئے کہ ہم نے انہیں آزما لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا کہ داؤد علیہ السلام جب بادشاہ ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کر دی اور وہ عبادت کرتے تھے، پھر وہ اٹھنے سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا، عبادت، پھر اور عبادت، پھر اور عبادت، 24 گھنٹے اس گھر میں خدا کی یاد تھی۔ انہوں نے کہا میرے پروردگار دیکھ میں نے کیسا نظام کیا ہے، میرے گھر میں 24 گھنٹے عبادت ہوتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد یہ ہماری مہربانی ہے، یہ ہماری عنایتیں ہیں، یہ ہماری توفیق ہے، اور اگر ہم ایک لمحے کے لیے غفلت طاری کر دیں تو ہم سے کون پوچھ سکتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے سر چکا لیا، بات ختم ہو گئی۔ گئے تو دیکھا 2 آدمی اپنا جھگڑا لے آئے ہیں کہ خلیفہ وقت، یہ خلیفہ چھوٹا سا آدمی نہیں تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا قرآن میں، میرے داؤد علیہ السلام ان کے متعلق کہا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، داؤد میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا اس زمین میں۔ داؤد علیہ السلام اتنے بڑے آدمی تھے۔ ہوا یہ کہ اس نے کہا کہ لی 99 ناجا، لہو 99 ناجا، اس میرے پارٹنر کے پاس 99 دمبی ہیں، ولیہ ناجتم واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، وہ 100 دمبیاں چرتی ہیں، دودھ ہے، کھال ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک میری دمبی بھی ہڑپ کر لے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمک، یہ تجھ پہ ظلم کر رہا ہے، اور فرمایا دنیا میں عام طور پہ جب کامن بزنس ہوتا ہے تو جس کا حصہ زیادہ ہوتا ہے وہ ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے۔ یہ دوسرے کی بات سنے بغیر انہوں نے کہہ دیا نا، ایک دم سے احساس ہوا کہ اوہ میں نے یہ کیا کیا، مجھے سیکنڈ جو تھا اس کی بھی تو سننی چاہیے تھی۔ ظن داؤد انما فتناہ، وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے آزما لیا ہے۔ میں جو کہتا تھا کہ غفلت نہیں ہے، ہمیشہ تیرا ذکر ہے، تو ایک لمحے کا جو فرمایا تھا وہ لمحہ آ گیا اور داؤد بھول گیا۔ اللہ نے کہا، پھر انہوں نے سجدہ کیا، پھر اللہ کی تعریف کی، اللہ کو منایا کہ ہاں اللہ مجھ پہ غفلت طاری ہو گئی تھی۔ تو اس لیے بڑے چونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے اس میدان میں، تحکیم میں، انصاف میں۔ اسی لیے فقہا نے کہا کہ ایک مہینے میں فرض کیجئے تحقیق ہوتی ہے تو مہینہ بھر اس کے لیے ان دونوں کی دعوتیں لینا بھی حرام۔